اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ 9 اکتوبر کو لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایم اے کالج کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر افضل محمود انہوں نے سوسائڈ کر لی۔ یہ معاملہ جب سامنے آیا تو ہر جگہ پہ اسی پہ آج تک بحث ہوتی آ رہی ہے اور ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے سوسائڈ کیوں کی۔ لیکن ہمارے پاس آج اسٹوڈیو میں عاطف خالد بٹ صاحب موجود ہیں جو ان کے قریبی دوست ہیں، اور انہوں نے آخری جب ان کے کچھ دن پہلے اپنی سوسائڈ سے پہلے، وفات سے پہلے انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں ان کے ساتھ، ہم وہ بھی آج ساری باتیں کریں گے۔ عاطف بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، میں تو جب سے پڑھا ہے افسوس میں ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ اسے خودکشی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ قتل ہے، آپ دوست ہیں ان کے، کچھ آپ بتائیں کیا ہوا، کیا معاملہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ اصل میں وڑائچ صاحب ہوا یہ تھا کہ افضل کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی 8 جولائی کو، اور اس میں ایک طالبہ نے یہ کہا تھا جو میس کام سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھتی ہے بی ایس میں، اس نے یہ کہا تھا کہ جی یہ لڑکیوں کے لباس کی تعریف کرتے ہیں اور گھورتے ہیں۔ یہ درخواست میں نے سوشل میڈیا کی وساطت سے ہی دیکھی ہے، ٹیلی ویژن چینلز پہ چلی، سوشل میڈیا پہ آئی تو مجھے بھی اسے دیکھنے کا موقع ملا۔ اب مجھے یہ پتہ تو نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو مطلب سامنے آ رہا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو میں اسی کو سامنے لے کے پھر بات کروں گا۔ یہ جولائی کی درخواست ہے؟ یہ 8 جولائی کی 8 جولائی کی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی گھورتے ہیں اور لباس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک تو لباس کی تعریف والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے کالج میں تو بی ایس کے لیے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی باقاعدہ یونیفارم ہے، اور لڑکیاں یونیفارم سے ہٹ کے کسی دوسرے رنگ کا دوپٹہ بھی نہیں لے سکتی، تو کون سا لباس تھا جس کی تعریف ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ پرنسپل کی طرف سے مارک کی گئی انکوائری کمیٹی کو یا ہیرسمنٹ کمیٹی کو، جس کو ڈاکٹر عالیہ رحمان ہیڈ کرتی ہیں، جو فزکس کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں اور فل پروفیسر بھی ہیں۔ جی، ڈاکٹر عالیہ رحمان نے اس پہ انکوائری کی، اور اس کے بعد 13 جولائی 2019 کو، یعنی اس واقعے کے کوئی 5-6 دن بعد درخواست دینے کے، انہوں نے اپنی رپورٹ پرنسپل کو جمع کروا دی۔ اب قانون تو یہ کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر پرنسپل جو کہ کالج کے اندر اتھارٹی ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ یا جو نتیجہ تھا اس انکوائری کا وہ دونوں فریقوں کو بتانا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کمپلیننٹ ہیں جن کے خلاف کمپلین ہوئی ان دونوں کو جی بتانا بالکل، ان دونوں کو بتانا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں یہ ہوا کہ 8 جولائی سے لے کے 7 یا 8 اگست کو جب وہ نتیجہ مل جانا چاہیے تھا وہ تب نہیں دیا گیا افضل کو، اور اس کے بعد افضل مسلسل مطالبہ کرتا رہا کہ مجھے یہ وہ نتیجہ دیا جائے، لیکن وہ نتیجہ اسے نہیں دیا جا رہا۔ انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگز کیا تھی؟ انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگز بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی سامنے آئی ہیں اور ٹی وی چینلز نے بھی اسے چلایا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے پرچوں میں دباؤ ڈال رہی تھی استاد پہ، اور استاد جو ہے وہ معصوم ہے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ جھوٹی درخواست دی تھی اس نے، لہٰذا اس کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ یعنی کہ انکوائری کمیٹی نے چند دن کے اندر 13 جولائی کو جی بالکل یہ دے دی تھی رپورٹ پرنسپل صاحب جی بالکل اسی طرح کہ جی یہ جو افضل صاحب ہیں یہ بے گناہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ درخواست دیکھی جو کمپلینٹ تھی افضل صاحب کے خلاف جو لڑکی نے لکھی؟ جی، جو سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن چینلز پہ آئی ہے وہ میں نے دیکھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خود لکھی ہے، اس نے کوئی کسی نے نہیں، لکھوائی میں ہے؟ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس لڑکی نے کیوں خود آپ نہیں کہہ لکھی۔ سکتے ہیں؟ اتنا یقین کس بات کا؟ دیکھیں، میں خود اردو کا استاد ہوں، میری پی ایچ ڈی لسانیات میں ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو طلباء آتے ہیں عام طور پہ ان کی ذہنی استعداد کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح لکھ سکتے ہیں، کیا ان کے سوچنے سمجھنے کے پیرائے ہو سکتے ہیں، کیا ان کے لکھنے کا اسلوب ہو سکتا ہے۔ اس درخواست میں الفاظ کا چناؤ، املا، جملوں کی ساخت، عنوان جیسے باندھا گیا ہے، وہ ساری چیزیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ درخواست کسی بچی نے نہیں لکھی بلکہ کسی استاد نے لکھوائی ہے اس سے، کسی استاد نے لکھوائی۔ جی بالکل۔ یہ معاملہ تو مزید گمبھیر ہو گیا اگر اس کی دوبارہ سے انکوائری۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو انکوائری ایک سنا ہے کہ بنائی گئی ہے انکوائری کمیٹی کے سیکرٹری صاحب کریں گے انکوائری اس کے اوپر معاملے کے۔ انکوائری کمیٹی کا تو نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں انہوں نے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سے ایک رپورٹ مانگی تھی 24 گھنٹے کے اندر،
اب وہ صرف ایک رپورٹ ہے، انکوائری تو باہر تھا اور وہ نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کی کچھ دن پہلے ان سے بات بھی ہوئی تھی، کیا کہا انہوں نے اس ملاقات میں؟ مجھے انہوں نے کچھ دن پہلے بھی یہ کہا تھا، اور اس سے پہلے بھی 2-3 بار یا شاید اس سے زیادہ بار وہ کہہ چکے تھے کہ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک تو مجھے انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگز دی جائیں یا جو بھی نتیجہ ہے وہ دیا جائے، دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے خلاف جھوٹی درخواست دی تھی اور میری کردار کشی کی اور مجھے تماشا بنایا، ان لوگوں کے خلاف مجھے بتایا جائے کہ کیا کارروائی کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میری یہ بات سنی ہی نہیں جاتی، نہ میرے مطالبے پر کوئی توجہ دی جاتی ہے۔ وہ یہ بات کس سے کہتے تھے، انکوائری کمیٹی کے ہیڈ سے یا پرنسپل صاحب سے؟ میرے خیال میں دونوں سے ہی انہوں نے کہی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ آپ سے اظہار کر چکے تھے جی، کہ میری بات نہیں سنی جا رہی؟ مجھ سے بھی کر چکے تھے، کچھ اور لوگوں سے بھی اظہار کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے کچھ لوگوں سے تو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ اس کالج میں لوگ مجھے ہنستے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ افضل کا اس طرح سے تھا کہ مطلب اس کے بارے میں آپ کسی سے بھی اگر پوچھیں، وہ بہت زیادہ ہنسنے کھیلنے والا، زندگی سے بھرپور اور دوسروں کو عزت دینے والا۔ زندگی سے بھرپور انسان خودکشی کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ کالج کے اندر اس کے لیے شاید ماحول جو ہے وہ اتنا سخت کر دیا گیا تھا یا اتنا تلخ کر دیا گیا تھا کہ وہ بندہ کالج کے اندر سکون سے اپنا وقت گزار نہیں سکتا تھا۔ ظاہر ہے اگر کسی بندے پہ انکوائری چل رہی ہے یا انکوائری چل چکی ہے تو کولیگز بھی بڑی بری طرح سے گھورتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آپ کو وہ اس طرح سے عزت نہیں دیتے۔ اور پھر جو آخری درخواست اس نے ڈاکٹر عالیہ رحمان کو دی اپنی خودکشی سے ایک دن پہلے 8 اکتوبر کو، وہ بھی بعد میں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کی وساطت سے سامنے آئی، اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ میری بیوی اس وجہ سے گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اب وڑائچ صاحب، آپ، میں، ہم سب اس معاشرے کے فرد ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا نفسیاتی سہارا تو آپ کے گھر والے ہو سکتے ہیں جی، تو جب وہ گھر والے آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ جب بھی آپ کو گلٹی سمجھ رہے ہیں، بالکل، تو پھر آپ کے لیے پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ اچھا، اس لیٹر میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہے کہ میری والدہ کو بتایا جائے کہ میں بدکار نہیں ہوں۔ جی، اس طرح کی بات وہ جو ڈاکٹر عالیہ رحمان کو درخواست دی گئی ہے، جو سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سامنے آئی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری والدہ کو پرنسپل کی طرف سے آج ایک بھی خط دے دیا۔ آپ نے آج بھی اپنی کلاسیں پڑھائی ہیں؟ جی، پڑھائی۔ کیا ماحول ہے، بچے وغیرہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، یا کوئی ٹیچرز میں یا کوئی ایسا کچھ نہیں ہو رہا؟ کالج میں سب کچھ نارمل ہے؟ بالکل نارمل نہیں ہے آج، بلکہ ہمارے کالج کے باہر جو اسٹوڈنٹس افضل سے پڑھتے تھے انہوں نے کچھ احتجاج بھی کیا ہے، اساتذہ کے درمیان بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بہت بے چینی بھی پائی جاتی ہے اور غم و غصے کا اظہار بھی انہوں نے آپس میں مل کے تو کیا ہے، لیکن عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی مثبت سمت میں تو وہ لوگ پھر سامنے بھی آئیں، اور یہ اس لیے بھی ممکن ہے کہ دیکھیں افضل جو ہے اس کا تعلق سب لوگوں سے بہت اچھا تھا، ہنسنا کھیلنا ملنا ملانا، سب سے دوستی، سب سے پیار کا تعلق، اور کوئی بندہ، آپ ایم اے کالج چلے جائیے، وہاں پڑھانے والے 150 سے زائد اساتذہ، ہزاروں اسٹوڈنٹس، کوئی بندہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ افضل نے کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہو، کسی سے لڑائی کی ہو، کسی سے جھگڑا کیا ہو۔ اچھا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جولائی میں کمپلین ہوتی ہے، جولائی کے 4 دن بعد 5 دن بعد رپورٹ بن جاتی ہے، رپورٹ جاتی ہے پرنسپل صاحب کے پاس، پرنسپل صاحب اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور وہ جو افضل صاحب ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے بتایا جائے رزلٹ کیا، اور کوئی رزلٹ نہیں دیا جاتا۔ اور جو لاسٹ ٹائم بھی ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے، اور پرنسپل صاحب کوئی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکے جس سے کچھ تسلی ہو سکے۔ تو ابھی مجھے بتائیں کہ کچھ ٹیچرز بھی ہیں، کچھ ٹیچرز سوچ بھی رہے ہوں گے کہ وہاں پر کوئی ایسا صرف آپس میں غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے کہ کوئی لوگوں نے کہا کہ پرنسپل صاحب کے حوالے سے بھی، یا کوئی ان کے پاس گئے کہ آپ نے یہ کیا زیادتی کی ہے؟ دیکھیں، لوگوں کے تحفظات ان کے حوالے سے ویسے بھی ہیں، ان کے بارے میں تو بڑی عجیب سی باتیں مشہور ہیں کہ وہ ابیوز کرتے ہیں پرنسپل صاحب، اور کالج جی میں یہ تو ہے کہ گالیاں والیاں وہ دیتے ہیں، اور یہ بات تو اب جو ڈائریکٹر لاہور ڈویژن ہے ایجوکیشن کے، ان کی طرف سے بھی، اور ڈی پی آئی پنجاب، کیا وجہ ہے کہ پرنسپل صاحب جو اگر میں یہ کہوں کہ اس معاملے میں بہت بڑا کردار ان کا ہے، جنہوں نے ہولڈ کر لی چیزیں، اور اس بچی نے غلط کسی کے بھی وہ ایما پہ، یہ تو انکوائری ہونی چاہیے، تو ابھی تک پرنسپل صاحب اپنی سیٹ پر قائم ہیں؟ جی قائم۔ تو آج یہ بات درست ہے کہ کالج میں کچھ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز بھی آئے ہوئے تھے؟ اب میں نے خود تو نہیں دیکھے، لیکن مطلب کچھ چیزیں کالج میں ظاہر نارمل نہیں تھی آج۔ تو اس سے تو تعلیمی ماحول بھی تباہ ہو جائے گا؟ جی اسی طرح ہے، ظاہر اثرات اس کے تعلیمی ماحول پر بھی پڑیں آپ کے ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی افضل کے؟
افضل کے گھر والوں سے میری جو ایک ہی ملاقات ہے وہ تدفین کے روز ہوئی تھی اور تدفین کے وقت ہی ہوئی تھی. تو کیا ان کے گھر والوں کا کیا تھا؟ گھر والوں کو تو شاید بیچاروں کو پوری صورتحال کا پتہ بھی نہیں تھا. جو میں سمجھ سکا اس بات سے وہ یہ تھا کہ شاید وہ بات افضل کی والدہ اور بیوی تک ہی پتہ تھی, اور بیوی چونکہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی تو اس نے شاید ہمت بھی نہیں کی ہوگی کہ بھائیوں کو یا بھابھیوں کو بتاتا, کیونکہ آپ کو اندازہ ہے اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے ہاں وہ جو شریکہ برادری کا ایک تصور ہے اس میں آپ کی ڈھارس تو کوئی کم بناتا ہے, آپ کو تماشا زیادہ بناتے ہیں. تو یہ جو سوسائڈ کی انہوں نے یہ وہ دعا کھا کے کی, گولیاں کھا کے؟ جی اسی طرح کوئی رپورٹ جو سامنے آئی ہے, ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو سامنے آیا ہے اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ گندم میں رکھنے والی گولیاں کھائی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عاطف بٹ صاحب. افضل محمود صاحب جو لیکچرر رہے ہیں ایم اے کالج کے, اب یہ معاملہ سوسائڈ کا ہے یا قتل کا ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور پرنسپل صاحب جنہوں نے یہ انکوائری جو رپورٹ تھی اس کو بھی ہولڈ کیے رکھا, وہ بچی جس نے یہ کمپلین کی, یہ سارے جو کردار ہیں یہ سامنے آنے چاہیے اور اس پہ اداروں کو جلد از جلد اپنے عملی اقدامات کی طرف جانا چاہیے, ورنہ کالج کا ماحول تو خراب ہوگا بھی, لیکن دوسری طرف جو ہراسمنٹ کے معاملات ہیں ان میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اردو پوائنٹس کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.